علامہ شام الہی ظہیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ اس 2 ٹرانسمیشن دن میں سے ہمارے علامہ صاحب کی ہم ہاں خوبصورت گفتگو سے بڑے مستفید ہو رہے ہیں، بڑی زبردست ماشاءاللہ ان کی باتیں جو ہیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ریاکاری۔ ریاکاری کے بارے میں اکثر ہم علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آج ہیٹرک ہو گئی آپ کی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں۔ سر، ریاکاری پیمانہ کیا ہے؟ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہوتی ہے۔ اب میں فرض کریں جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ پکچرز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ترغیباً دی جا رہی ہیں، دلوں کے حال تو سر اللہ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہت بھائی، جو سوال آپ نے کیا پہلے میں اس کا 1-2 جملوں میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ سے 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو سرًا و علانیہ کرنے کی اجازت موجود ہے۔ 2 نیکیاں ایسی ہیں، ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ صدقات کو، خیرات کو، انفاق فی سبیل اللہ کو ظاہر کر دیں گے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو بات آپ نے کی ہے اصل بنیاد وہ ہے۔ اگر ظاہر کرنے کی نیت یہ ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر میری واہ واہ کریں تو پھر وہ اعلانیہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اعلانیہ کرنے کی جو نیت ہوتی ہے نا انفاق فی سبیل اللہ میں، وہ یہ ہوتی ہے ترغیب بھی کیسے کہ میں کر رہا ہوں تو شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ بھی کرے۔ ورنہ جہاں تک نیت کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے جب وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو غش یعنی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کئی دفعہ اس حدیث کی شدت کی وجہ سے، جو ریاکاری کے اوپر ایک آپ سمجھ لیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا، میں ہی جنت کا دروازہ، میں ہی شفاعت کروں گا، مسلمانوں کا حساب پہلے ہوگا، امت محمدیہ بعد میں ہی پہلا حساب ہوگا۔ اسی طرح یہ ڈرنے کی اور خوف کی بات یہ ہے کہ جس طرح جنت کا افتتاح مسلمان سے ہوگا، اسی طرح جہنم کا افتتاح بھی مسلمان سے ہی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 شخص کون سے ہوں گے جن کو کھڑا کیا جائے گا؟ ایک سخی ہوگا جیسے آپ نے بات کی ہے، ایک قاری و عالم ہوگا، اور تیسرا شہید ہوگا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ان سے پوچھے گا ہاں جی آپ نے کوئی نیک کام کیا؟ جی اللہ آپ کے لیے ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے صحیح کہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو تجھے دنیا میں بے شمار صحیح کہا گیا جب سے تو مرا۔ مثلا حاتم طائی ہے یا عبداللہ بن جدعان ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے پن پوائنٹ کر کے بھی کہہ دیا تھا اگر انہوں نے لا الہ پڑھا ہوتا یا ان کی نیت ایسی ہوتی تو جنت میں داخل ہو جاتے۔ ان کو صحیح آج تک حاتم طائی کا ذکر موجود ہے نا، جو بھی یعنی آپ کو صحیح کہہ دیا گیا، اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ دوسرا عالم اور قاری ہوگا، یہ علماء اور قاریوں کے لیے بھی بڑی باعث عبرت ہے، کتنے بڑے یہ رتبے ہیں، یہ رتبے بڑے ہیں۔ لیکن آپ نے قرآن اس لیے پڑھایا، آپ نے علم کو اس لیے سکھایا لوگ مجھے عالم کہیں، علامہ کہیں، قاری کہیں، تو آپ بھی جہنم میں ہیں۔ اور شہید دیکھیں، شہید نے تو اپنی جان ختم کر دی تو اللہ کے ساتھ اس سے مکالمہ کرے گا کہ میں تو اللہ آپ کی خاطر لڑتا لڑتا مر گیا، اللہ اس کو بھی کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کذبت، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے اس لیے جنگ لڑی کہ لوگ آپ کو بہادر کہیں اور آپ کو بڑا جری کہا گیا، بڑی زندگی میں آپ کی تعریف اور توضیح ہو گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ریاکاری ہے قرآن پاک کی اگر ایک آیت سے اخذ کرے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یشرک بعبادت ربہ احدا، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے سورۃ کہف کی آیت کی وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ایک وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح سے مراد یہ ہے وہ عمل کرے جو رسول اللہ نے کیا۔ ہر عمل صالح تب بنتا ہے اگر اس کو رسول اللہ نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس عبادت کے اندر یعنی عبادت کے کسی فعل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کیا، غیر اللہ کو سجدہ کیا، صرف یہ شرک ہوگا۔ شرک صرف یہ نہیں ہے، آپ خالص اللہ کے لیے مسجد نماز پڑھنے گئے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور آپ کے دل میں یہ خیال ہے اللہ کے لیے جا رہے ہیں نا کہ ساتھ والا بندہ میری نماز دیکھ رہا ہے، میں اس کے اندر ذرا خشوع و خضوع پیدا کروں، سجدہ لمبا کروں، کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے۔ رکوع کس کو کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے۔ نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی۔ لیکن دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے ساتھ والا میری عبادت کو دیکھ کر متاثر ہو جائے مجھ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر قرار دیا۔ شرک اصغر، سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ دکھاوے کا رجحان ہے
کہ اگر آپ کے گھر میں ڈیلی پیزاز آ رہے ہیں, برگرز آ رہے ہیں, تو وہ کھانا کھانے کے بعد ان کے جو بیگز ہیں, جو ان کے باکسز ہیں, وہ اپنے گیٹ کے باہر رکھتے ہیں تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے ہم نے کیا کچھ کھایا ہے یہاں پر. چکا چوند روشنی میں ہم لوگ اپنے شادی بیاہ میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ پیسے لٹا رہے ہیں, سوٹ بانٹ رہے ہیں, اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. پھر کتنی ڈیتھ رپورٹ ہوتی ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس میں. بنیادی طور پہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, اگر آپ اس سے اخذ کریں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ ایتھکس اور ایٹیکیٹس بھی ہونے چاہیے. بنیادی طور پہ بے شک آپ کسی کی نیت پہ حملہ نہ کریں, لیکن یہ اخلاقی طور پہ اور ایتھکس کے لحاظ سے بھی غلط ہے کہ ایک صابن کی ٹکیا ہو اور 5 افراد تصویر کھنچوا رہے ہو. اس میں ترغیب نہیں ہے, اس میں تمسخر ہے. یعنی ترغیب بھی انسان اس چیز کی دیتا ہے نا کہ جس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں. اب ایک صابن کی ٹکیا یا ایک تھیلا دیتے وقت 10 افراد بانٹ رہے ہیں, نیت والی بات ہو سکتا ہے ان کی بھی درست ہو, لیکن یہ آپ کا میسج نہیں, آپ کا میسج ہی درست نہیں جا رہا. جس وجہ سے آپ کو اعلانیہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی اجازت ملی ہے وہی درست نہیں جا رہا. جو دوسری بات بہن نے کی ہے, یہ تو ایک اتنی عجیب بات ہے کہ ریاکاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈال آج کل تو بہت ہی ٹرینڈ بن گیا. یہ جو انہوں نے بات کی ہے, آپ دیکھ لیں کہ پیزا کے خالی ڈبے اور اپنے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے تصویر بنا دینا, تو یہ اس کے پیچھے بتائیے کون سا انفاق فی سبیل اللہ یا ترغیب ہے. اس کے اندر تو بہت زیادہ منفی پہلو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا حکم مسجدوں میں دیا ہے, کس لیے دیا ہے؟ تاکہ وہ بیٹیاں بھی نکاح کر سکیں کہ جن کے گھر والے نہیں ہال ارینج کر سکتے. تو یہ تو آپ پیزے کی یا ایسے ریسٹورنٹ کی تصویر اپلوڈ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے معاشرے کے اکثر افراد جا ہی نہیں سکتے, تو آپ بجائے نیکی کے گناہ کا کام کر رہے ہیں. یہ تو واضح طور پہ گناہ کا کام ہے. لیکن میں ایک بات جو ریاکاری کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج ہم رمضان ہے, ہمارے حسب حال ہے, روزہ جو ہے ایک واحد بجاہت بھائی عبادت ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ پانی پی سکتے ہیں, نہیں پیتے. تو گویا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری زیرو ہے, زیرو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وقت تو آپ پورے 24 گھنٹے میں تنہا ہوتے ہیں. تو اس کا جو ایفیکٹ ہے, اس کا جو نتیجہ, یعنی آپ دیکھیں ایک عمل جس کے اندر ریاکاری زیرو ہو جائے, اس کا اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کیا عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ان 2 صحابہ کے بارے میں جنہوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا تھا. ایک ہی دن. ایک بہت عبادت گزار تھا اور ایک نسبتاً کم عبادت گزار تھا. ایک بہت عبادت گزار اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوا شہید ہو گیا, اور دوسرا عبادت گزار 1 سال زندہ رہا اور فوت ہو گیا. ایک شہید ہوا اور ایک طبی موت مرا. شہید وہ ہوا جو زیادہ عبادت گزار ہے, اور فوت وہ ہوا جو کم عبادت گزار ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو کم عبادت گزار ہے وہ شہید سے جنت سے اوپر والے درجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواب سن کے مسکرانا شروع ہو گئے, اور طلحہ کو کیا کہا جو لب لباب ہے گفتگو, نمازوں کا بھی کہا, اور دوسرا کہا کہ کیا اس کی زندگی میں ایک رمضان اور نہیں تھا آیا. ایک رمضان اور نہیں تھا آیا. اگر ایک رمضان اور آیا تو شہادت سے اوپر بندہ نکل گیا. کیوں؟ اس عبادت میں ریاکاری نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, کل قیامت کے دن مفلس والی حدیث معروف ہے کہ مفلس وہ ہوگا جو اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا لیکن کسی کو برا بھلا کہا ہے, گالی دیا, اس کی نیکیاں بانٹ رہی ہیں حتیٰ کہ تمام نیکیاں بانٹ گئی. اب اس بندے نے چوری نہیں کی لیکن دوسرے کی چوری اس پہ ڈال دی ہے. اس بندے نے برائی نہیں کی, اس کی ڈلتے ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں اور اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اب تو ہمارے جرم بھی اس کے اوپر ڈال گئے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک نیکی اس کی بھی نہیں بانٹی, اس مفلس کی بھی ایک نیکی نہیں بانٹی. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کہیں گے الصوم لی, یہ وہ نیکی ہے جو میں بانٹتا نہیں ہوں, یہ روزہ ہے, یہ میرے لیے تھا, اس کو بانٹا نہیں, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو محدثین نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے نا کہ میں اس کی جزا ہوں, یہ بھی الفاظ ہے. وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, ہر چیز مل جائے گی, غلمان, حور, محلات, بہنوں, بیٹیوں کو سب کو جنت مل جائے گی نا. اس وقت اللہ رب العزت, یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھا دیں گے اور جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے آپ 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, چمکدار چہرے کل اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا وہ ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. دونوں علماء کرام سے ہماری گفتگو جاری ہے. ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
اگر کوئی کسی کے پاس کوئی بہن بھائیوں میں ہی کوئی بہت رتبے پر چلا گیا ہے, سٹیٹس جس کا ہائی ہے, وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ اس کے بچے یا اس کو وہ اسی طرح سے نمود و نمائش کرنا. یہ جو اخلاقی اقدار ہے نا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے فیملیز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کمزور طبقے کا ہے نا, اس کو تو شادیوں میں انوائٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے, یا ان کے کپڑے ایسے نہیں ہوں گے جو ہمارے سٹیٹس کے اکارڈنگ ہوں گے, ان کے بچوں کو بلائیں گے تو کہیں ہماری ناک نہ کٹوا دے. یہ اس قسم کا بیہیویئر بنیادی طور کے اوپر جو اب ڈاکٹر صاحب نے اور اب آپ نے سوال کیا, یہ تو بہت اس کا ایک وسیع مفہوم ہو گیا. یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اس ولیمے کے اوپر خیر و برکت ہوتی ہے, یہ حدیث ہے. اصل میں جو آپ سوال کرتے ہیں اس سے متعلق رسول اللہ کا فرمان موجود ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ولیمے کے اندر برکت ہوتی ہے جس میں غریبوں کو بھی کھانا کھلایا جائے, اور اس ولیمے میں کوئی برکت نہیں جس میں آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں بلا رہے. لیکن اگر آپ ریاکاری کو اسپیسیفائی کریں نا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, آپ اس سے اخذ کریں, ریاکاری سے دو چیزیں نکلتی ہیں, دو پہلو نکلے, ایک نفاق کا, منافقت کا, اور دوسرا ایجاب النفس کا بھی نکلتا ہے, یعنی خود پسندی کا. ریاکاری کے اندر خود پسندی بھی پائی جاتی ہے کہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں, مجھے بڑا سمجھیں. اور کائنات میں یہ جو خود پسندی کا جو سب سے پہلا نعرہ ہے, آپ قرآن اٹھا لیں آپ کو نظر آ جائے گا, سب سے پہلا نعرہ ابلیس نے لگایا تھا, انا, جس کو ہم اردو میں انا بھی کہتے ہیں. اس نے کہا تھا انا خیر منہ, اللہ میں اس سے بہتر ہوں, آدم سے میں بہتر ہوں. یہ ایجاب پسندی ہے نا, یہ خود پسندی ہے. یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے اس کے پیچھے ریاکاری ہوتی ہے. جب انسان دکھلاوا کرتے کرتے اپنی ہی ذات کی محبت اور عشق میں گم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ, مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے انا خیر منہ, اور کبھی وہ تخت مصر پہ بیٹھ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب ہوں. تو بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کی اگر آپ آیات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ رب العزت نے جو انعامات دیے ہیں وہ اخلاص نیت کے ساتھ خاص کیے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, میں یہ اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں, آپ سے مجھے اس کی. اور جو حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن کی آیت ہے, بنیادی طور پہ اول یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہوتی ہے, لیکن لوگوں کے لیے عام ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا, اللہ کے لیے خرچ کرے گا, اللہ اس کو راضی کر دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کل ان صلاتی, ہاں, تو وہ نوسی کے وہ محیایا و مماتی, وہ تو ہر چیز اللہ ہی کے لیے. یہ بنیادی طور پہ مجھے آپ کو ہر بندے کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ بھی حکم موجود ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون. اور ایک اس کے اندر بھی یہ دیکھیں نا, ذل وجہین منافقت کے اندر وہ کرتے نہیں ہیں. اور ایک اس کا پہلو اور بھی ہے, ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں, پسند یہ کرتے ہو کہ لوگ کہیں کہ تم کرتے ہو. اچھا, محدثین نے, میں آپ کی بات سنتا, محدثین نے یہ بات بڑی خوبصورت نقل کی ہے کہ ہمارے زمانے کے, پہلے زمانے کے لوگ اس عمل میں ریاکاری کیا کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے. اب تو آج کے لوگ اس کام میں ریاکاری کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں, سرے سے کرتے ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن بھی قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ اس بات پہ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں جو یہ کرتے ہی نہیں. اچھا, میں جو ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو عرض کر دوں, ڈاکٹر علامہ صاحب کی بات سے مجھے یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی کے ہاں صدقہ بھیجتی تو ساتھ اپنی اس لونڈی یا غلام سے کہتی کہ سننا وہ کیا دعا دیں گے, اور اس نے کہا جی کیا آپ کو کیا ضرورت پڑی اس دعا کی سننے کی, وہ کیا کہتا ہے, نہیں تم سن کے آنا. اچھا, وہ جو سن کے آتا تو آپ فرماتی کہ جن الفاظ سے اس نے مجھے دعا دی ہے میں بھی انہی الفاظ سے اس کو دعا دے رہی ہوں, اور میں نے جو صدقہ کیا ہے وہ اللہ پر اس کا اجر چھوڑ دیا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اتنی خوبصورت گفتگو آپ لوگوں نے کی. اور ناظرین, اس میں یقیناً کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اس کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہو.